معزز ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان کے ڈول سٹیزنز، اور یہ گفتگو جان بوجھ کر میں ریمنڈ ڈیوس ایشو پہ آپ سے کرنا چاہ رہا تھا۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ سوڈان کے اندر جو واقعہ ہوا، جس میں ایک انگریز ٹیچر نے ایک ٹیڈی بیئر کو کلاس روم میں پکارا اور پوری کنٹروورسی جنریٹ کر گئی، اسٹریٹس پہ ڈیمونسٹریشنز ہوئیں، ملک میں کیوس ہوا اور حالات نو اینڈ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت لارڈ نذیر احمد، اپر پارلیمنٹ آف دی گریٹ برٹن، ہاؤس آف لارڈس، بیرونس وارسی اگین فرام دی ہاؤس آف لارڈس، ان دونوں اوورسیز پاکستانیز نے جا کر پریزیڈنٹ سے سوڈان میں ملاقات کی، پبلک سینٹیمنٹس کو نیچے لائے، ایک مسلمان ہو کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اور اسٹریٹ ڈیمونسٹریشنز کم ہوئیں، حالات کا ایمیکیبل سلوشن نکلا۔ وہ عورت جس کو وہ قتل کرنے کے لیے اصرار کر رہے تھے، سزا دینے کے لیے کہہ رہے تھے، جس کو ہینگ کرنے کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی اسٹریٹس پر، وہ تمام کا تمام ہینڈل لارڈ نذیر احمد اور بیرونس وارسی نے کیا۔ یہ وہ رول تھا جو اوورسیز مسلمانوں نے، اوورسیز پاکستانیوں نے حل کیا۔ اگر اس کیس کو پریسیڈنٹ سمجھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو کرائسس اس وقت پیدا ہوئی ہے، اس کا حل ریمنڈ ڈیوس کی سزا میں نہیں ہے۔ سزا تو اسے ملنی ہے، چاہے وہ پاکستان کی عدالت فیصلہ کرے یا امریکہ کی عدالت فیصلہ کرے۔ کسی کو بھی اگر وہ قاتل ہے، اگر یہ حقیقت ہے، ابھی لاء میں انوسنٹ سمجھا جائے گا until such time proven to be guilty۔ قانون کی نظر سے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس کا اسٹینڈ کہ وہ اس نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی تھی، یہ کہاں تک درست ہے۔ ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ ان دو پاکستانیوں کو جنہیں شہید کیا گیا، ان کے جیب میں بندوق کیوں تھی، پسٹل کیوں تھا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں نہیں معلوم ہیں، لیکن اسلام کے نظام کو ہم رکھتے ہوئے، اسلامک سسٹم آف جسٹس کو اپہولڈ کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ یہودی بزنس مین کے حق میں دیا تھا، اور مسلمان اس سے متاثر ہوا تھا۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اگلا فریق کون ہے۔ اس کی تمام شہادتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ شاید ایسا ہی ہوا جیسی پبلک پرسیپشن ہے، لیکن اس گفتگو میں ہم اس وقت نہیں جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کو پراپرلی حل کیا جائے، اس کو سیلویج کیا جائے پاکستان امریکہ ریلیشن شپ کو، کیونکہ اس کے دور رس اور لانگ ٹرم معاملات اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ لانگ ٹرم ان معاملات کو خراب کیا جائے، اور ساتھ ساتھ پبلک بھی سیٹسفائی ہو۔ اس میں بڑے کیئرفل اور ٹیکٹفل اپروچ کی ضرورت ہے۔ ڈیمیج کو جو ہو چکا ہے اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ پبلک میں آ کے اس پہ پبلک سینٹیمنٹ سے پلے کریں۔ یہ بہت ڈیلیکیٹ ایشو ہے پاکستان کا، اس میں پاکستان کی سیکیورٹی انٹرسٹس انوالو ہیں، اس میں پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ انوالو ہیں، اس میں پاکستان کی انٹیگریٹی اور یونٹی کے انٹرسٹ انوالو ہیں۔ اس سے خدا را آپ نہ پلے کیجئے۔ آپ اس کو پاکستانی، ایک لائل پاکستانی جو پاکستان کو انٹیگریٹڈ دیکھنا چاہتا ہے، اس حیثیت سے اس میں رول پلے کریں۔ اس کے اندر دو طرح کے انٹرسٹ ہیں۔ ایک وہ انٹرسٹ ہیں جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، جو اس موقع کو ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ دوسرے وہ انٹرسٹ ہیں جو جینوئن انٹرسٹ ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی غیرت کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے۔ کانفیڈنس بلڈنگ اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے کانسپریسی تھیوریز سے ہمیں اجتناب کرنا پڑے گا۔
ہماری میڈیا کو بھی کانسپریسی تھیوریز سے اجتناب کرنا پڑے گا. یہ کانسپریسی تھیوریز ہمارے اس کانفیڈنس بلڈنگ کے اندر اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے اندر کسی بھی طرح ہمیں ہیلپ فل نہیں ہو سکتے ہیں. آئیے میں آپ کو اس کا حل بتاؤں. سب سے پہلے in the beginning we have to understand and we should remember martyrdom, death, instead of compromising on principles, that's great. Yet seldom we remember Sulh-e-Naam Hudaybiyah, when wisdom or hikmat has ensured survival under the adverse circumstances. Both the United States and Pakistan should find middle ground of wisdom to prevent further crisis and chaos in the matter. And what is the solution? What solution we can give to the people of Pakistan and to the people of the United States when there already exists so much chaos in this country and in the United States as well? امریکہ 2012 کے انتخابات کی طرف بڑھ رہا ہے. جان مکین نے اس سلسلے میں بڑا سخت بیان دیا ہے. CIA کے ڈائریکٹر پنیٹا نے بڑا سخت بیان دیا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن سے گزر رہی ہیں, پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی اور امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز بھی, اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو کہیں بھی میڈیا پہ نہیں لایا جا سکتا. ان ڈیلیکیسیز کا خیال رکھتے ہوئے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو ایمیکیبلی کس طرح ریزالو کیا جائے. یقیناً اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس کے بعد اس قسم کے واقعات نہ ہوں اور نہ ہی اس طرح کے لوگ پاکستان کی سرزمین پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکیں. کجا یہ کہ سیلف ڈیفنس میں کیوں نہ ہو یہ ایکٹیویٹی, اس قسم کی ایکٹیویٹی پاکستانیوں کے لیے یقیناً ایکسیپٹیبل نہیں ہے. پاکستان ایک سوورن اسٹیٹ ہے اور اس سوورن اسٹیٹ کو کمپرومائز کہیں نہیں کرنا ہے. لیکن اس کمپرومائز کے اندر ہمیں یہ بھی کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ پاکستان کے سیکورٹی انٹرسٹ کو ہم کمپرومائز کر جائیں, ہم اپنے مفادات کا سودا کر جائیں, صرف پبلک جذبات کو سامنے لائیں اور پبلک کو نہ سمجھا سکیں. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ دی پاکستان فارن آفس should hold a joint press conference and come up with the following. The government of the United States and the President of the United States feels sympathy to the grieved family and regrets the loss of human life due to the gunshots of a US official. This has already been said by President Obama. It may be repeated through a joint communique of the State Department and the Pakistan's Foreign Office. Then it should be agreed by both the governments that Raymond Davis is declared persona non grata by Pakistan and is sent to the US custody to stand trial under criminal proceedings under the United States laws. اس کے بعد اس کو امریکن کورٹ آف جسٹس میں کرمنل لا کے تحت اس کی پروسیڈنگز ہوں. اب there is a skepticism, there is a trust deficit. پاکستانی عوام یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے, یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک بار یہ امریکہ چلا گیا تو اس کے بعد اس کے خلاف کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی. US کسٹڈی میں ٹرانسفر ریمنڈ ڈیوس کا اور کرمنل پروسیڈنگز انڈر US laws. اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. فائنلی ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں, the families in Pakistan, the affected families جن کے لوگ مارے گئے اور شہید ہوئے, they should get قصاص from the United States government. گو کہ یہ بڑی تلخ بات ہوگی اور یہ بڑا مشکل ہوگا کسی کے لیے کہ اس کا پیارا, اس کا عزیز شہید ہوا ہو اس طرح سے اور وہ قصاص لے لے. لیکن میں ان شہداء کے ورثہ سے یہ اپیل کروں گا کہ پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں, قومی مفاد میں, پاکستان کی خاطر آپ اس شہید کا خون رائگاں جانے نہ دیں. آئیے آپ ایک قدم بڑھائیں اور پاکستان کی اس بڑی کرائسس کو بچائیں,
اس پرابلم سے جس پرابلم کی میں نے نشاندہی کی. آئیے ہمت کیجئے اور حوصلہ کیجئے اور قصاص لے کر اس چیپٹر کو کلوز کریں تاکہ پاکستان انٹرنیشنل ارینا پر کسی کرائسس کا شکار نہ ہو. یہ آپ کی پاکستان کے لیے قربانی ہوگی، اس میں غیرت کا عمل دخل نہیں ہے. یہ وہ قربانی ہوگی جو حمزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کا کلیجہ ہندا کچا چبا گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پر ہندا کو معاف فرمایا. ایثار کے جذبے کو اٹھائیے اور ایثار کے جذبے میں آتے ہوئے آپ اسے چھوڑ دیجئے پاکستان کی مفاد کے لیے. اب آئیے ناظرین ہم یہ ڈسکس کریں کہ یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ختم کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آپ پاکستانی امریکنز، وہ پاکستانی جو ڈوئل سٹیزنشپ ہولڈ کرتے ہیں، وہ پاکستانی جو پاکستان کے مفادات کو بھی رکھنا چاہتے ہیں اور امریکہ کے تعلقات کو بھی مینٹین کرنا چاہتے ہیں، ان ایمیننٹ پاکستانیز کو آپ انوالو کریں اور ان ایمیننٹ پاکستانیز کو میجر رول دیجئے. میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ آپ ان ایمیننٹ پاکستانیز کی لائلٹیز کو چیلنج نہ کیجئے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے لیے امریکہ میں بیٹھ کر محنت کرتے ہیں. ان کی انٹیگریٹی کو چیلنج کرنا بڑی زیادتی ہوگی اور یوم القیامت کے دن آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا. ان پاکستانیز کو آگے بڑھائیے اور ان کو کہیے کہ پاکستان جس کرائسس سے گزر رہا ہے اس کو شاہ محمود قریشی یا کسی دوسرے کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع قطعی نہ دیں. شاہ محمود قریشی کی پاکستان کی لائلٹی کو ہم چیلنج نہیں کر رہے، لیکن یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ اس کے اندر معاملات کو خراب کریں. آئیے ٹھنڈے ہو کر سوچئے کہ کیا یہ چیزیں پاکستان کے مفاد میں جاتی ہیں یا ہندوستان کے مفاد میں جاتی ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات خراب ہوں. ہندوستان چاہتا ہے کہ پاکستان ایسے ٹائٹ کارنر پہ کھڑا کیا جائے جہاں پاکستان کے لیے سیکورٹی کونسل میں ریزولوشن پاس ہو. اور گزشتہ دنوں ہندوستان کے ایک ایڈوائزر نے، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے یہ بات کہہ دی کہ پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس خطرناک ہاتھوں میں جا سکتے ہیں، جس کا جواب پاکستان کی فارن آفس کو دینا پڑا. یہ سب چیزوں کی یہ وہ بگننگ ہے and you can see the writing on the wall کہ اس کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے. آپ ان حالات میں پاکستان کو نہ دھکیلیں جن حالات میں پاکستان ٹائٹ کارنر پہ آ کے کھڑا ہو. اس سے قطع نظر کہ پاکستان کا صدر زرداری ہیں یا پاکستان کا صدر کوئی اور ہے. صدارت کی کرسی پہ چہرے بدل سکتے ہیں لیکن پاکستان کے مفادات کے چہرے نہیں بدل سکتے ہیں. پاکستان کے مفادات کو ہمیں اپہولڈ کرنا ہے اور پاکستان کے مفادات کی خاطر ہمیں اس ایثار اور قربانی کے جذبے کو پروان چڑھانا ہے. آئیے آج ہم اس بات کا عہد کریں کہ ہم پاکستان اور صرف پاکستان کے لیے اپنی قربانی اور اپنے جذبات کو لے کر چلیں گے. اس کے بعد ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے.